اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ایک سچی اور دینی محبت ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان حسن سلوک بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام میں زمانہ جاہلیت کی 3 اچھی عادتوں میں سے ایک یہ عادت بھی اسلام میں پسندیدہ ہے کہ بیوی بوڑھی ہو جائے تو اسے چھوڑ نہیں دیتے تھے کہ اب یہ بیچاری کہاں رہے گی، اس کے اپنے رشتہ دار بوڑھے ہو گئے، کوئی مر گئے۔ غرض کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی کمزور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ایک جوڑا اپنی زندگی کی بہاروں کے بعد خزاں میں داخل ہو چکا تھا، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو چکے تھے کہ بیگم صاحبہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتی رہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپا آ گیا ہے، عمر کا آخری حصہ ہے، سارے کام کر لیے ہیں، اب ایک ہی کام کی خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ تیرے گھر کا دیدار کر لوں، تیرے نبی کے روضہ اقدس کا دیدار کر لوں۔ دعا مانگتی رہتی اور اپنے وسعت کے مطابق اپنا خرچ بھی زیادہ راہ اکٹھا کرتی رہتی اور اکثر یہ بات اپنے میاں صاحب سے کہتی کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے۔ ایک دن ان کے میاں صاحب نماز کے لیے گئے تو وہاں امام صاحب سے اپنی بیوی کی خواہش کا اظہار کیا اور پوچھا کہ میں اس کو کیا جواب دوں، وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی گھر والی سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کی پکار کو رد نہیں فرماتے۔ میاں صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات بتائی۔ اب وہ اللہ کی بندی روزانہ اسی سوچ بچار میں لگی رہتی کہ کس طریقے سے میرا دل ٹوٹنا چاہیے کہ میں اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے مانگوں اور اللہ تعالیٰ میری مراد پوری فرمائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے دل میں ایک انوکھا سا خیال آیا۔ میاں صاحب اس کے ابھی مسجد سے واپس نہیں آئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، اس نے اپنا ٹرنک کھولا اور کپڑے ہٹائے اور اس میں سے اپنا شادی کا جوڑا نکالا۔ اکثر عورتیں اپنے شادی کے جوڑے کو بہت سنبھال کے رکھتی ہیں، ظاہر ایک حسین یاد اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی شادی کا جوڑا نکالا، اسے پہنا، اپنا زیور نکالا، پہنا اور جو کچھ بھی گھر میں سرخی پاؤڈر موجود تھا وہ اپنے اوپر لگایا اور دلہن بن کے چارپائی کے اوپر گھونگھٹ نکال کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری انتظار میں کہ دروازے کی آہٹ ہوئی، میاں صاحب گھر تشریف لائے۔ اب حسب عادت اندر آئے تو آوازیں دینی شروع کر دیں، بلیے لوگ کے کتھے، بلیے لوگ کے کتھے، آوازیں دینی شروع کر دیں۔ اب وہ بلی لوگ تو دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، بھلا دلہنیں بھی کبھی بولی ہیں، خاموشی سے بیٹھی ہیں انتظار میں۔ اب انہوں نے سارے ادھر ادھر گھر میں ڈھونڈا، آوازیں دیں، تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ بھئی کہاں چلی گئی ہے، رات کا وقت ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب کمرے میں آئے تو اچانک نظر پڑی کہ بھئی یہ تو کوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہے، تو اب ہچکچائے کہ بیگم صاحبہ کہاں ہیں اور یہ گھر میں کوئی مہمان آئی ہوئی ہیں، کون ہیں۔ پھر آوازیں دینا شروع کر دیں، پھر پلٹے، کچن میں دیکھا، ادھر ادھر ڈھونڈا، آوازیں دیں، بیگم صاحبہ کا نام و نشان نہیں۔ پھر پلٹ کے اسی کمرے میں آئے اور ان کی نظر چارپائی کے نیچے پڑی تو جوتیاں تو بیگم صاحب کی ہیں اور بیگم صاحبہ کہاں ہیں۔ اب آگے بڑھے اور ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا دوپٹہ ہٹایا تو ہاتھوں پہ نظر پڑی تو
اب جیسے ہی ہاتھوں پہ نظر پڑی اور انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اپنی بیگم ہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے یا اس کو مذاق کے اس میں لے لیتے، ایک اچھا خوشگوار اس کا تاثر دیتے، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے ان کو گالیاں دینے شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بوڑھی گھوڑی، لال لگام اور پتہ نہیں کیا کیا غصے میں انہوں نے ان کو کہہ ڈالا، اور وہ بیچاری روتی رہیں اور بالآخر اپنی جگہ سے اٹھیں اور جا کے اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اب شوہر صاحب تو بھاگ چھک کے سو گئے اور انہوں نے دوبارہ مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئیں، کیونکہ انہیں اپنا ٹارگٹ یاد تھا، انہیں پتہ تھا کہ میں نے یہ سارا کیوں کیا ہے۔ سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ کے حضور روئیں، دل تو ٹوٹ ہی چکا تھا اور کوئی ایسا ویسا بھی نہیں ٹوٹا تھا، خوب روئیں اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تو یہی سنا ہے کہ آپ ٹوٹے دلوں کی پکار سنتے ہیں، اے اللہ اس وقت جتنا میرا دل ٹوٹ چکا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ٹوٹا تھا، اے اللہ آپ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب کر دیں، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا دیدار نصیب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹوٹے دل کی پکار کو اسی وقت قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے نصیبوں میں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔